بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہی توبہ کے سلسلہ ہے، لیکن اب اسسمنٹ، سیلف اسسمنٹ کی طرف میں آ رہا ہوں کہ آپ اپنے انڈیویجولی اپنی لائف کو دیکھیں، اس کو سوچیں، پرکھیں کیا کیا پرابلمز ہیں، آپ کو کیوں آ رہی ہیں اور کیوں مشکلات میں ہیں، کیوں خوف اور غم میں مبتلا ہیں۔ ان سب کا جو ہے اللہ تعالیٰ کیسے ہمیں بیان کر رہا ہے، سو دیٹ ہمیں سچ میں رہنا ہے، اور جھوٹ میں جھوٹی تسلیاں، ان چیزوں سے کبھی بھی انسان ترقی نہیں کرے گا۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ میں ضرور بضرور ان کو دنیا کا عذاب دیتا ہوں، دنیا کی تکلیفات دیتا ہوں اس بڑے عذاب سے پہلے تاکہ وہ میری طرف لوٹیں۔ لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے عذاب کو آپ فوراً ہی اس کو فوراً ہی کہنا شروع کر دیں کہ عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا انا الی ربنا راغبون، کہ قریب اللہ میں اس سے بہتر دے گا، یہ تو اللہ، بس ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ وہ عذاب کو آپ عذاب سمجھ ہی نہیں پا رہے ہوتے کہ یہ اللہ کی عذاب آیا ہے، تو آپ اسے کہتے ہیں اس میں خیر ہے میرے لیے، اللہ مجھے اس سے بہتر دے گا، یہ سب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ ہو تو رہا ہے اللہ کی طرف سے، لیکن عذاب بھی تو ہے۔ اس کو یہ نہ کہیں کہ یہ اللہ کی رحمتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر دے گا۔ یہ سب جھوٹی باتیں، جھوٹی تسلیاں آپ اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ تو اللہ، کیونکہ یہی اسی بات کو اللہ فرماتے ہیں کذالک العذاب، میرا اس طرح کا عذاب ہوتا ہے۔ والعذاب الآخرۃ اکبر، آخرت کا عذاب بھی اور بھی بڑا ہے، لو کانوا یعلمون، کاش کہ ان کو اس بات کا علم ہو۔ تو تکلیف کو آپ اس کو وہ نہ آپ انالائز کریے، یار آپ ضرور کسی ایسے اللہ کی نافرمانی میں پڑے ہوئے ہیں جو اتنے بڑے عذاب کے آپ تکلیف کے مرتکب ہو گئے، اچانک عذاب کے۔ تو آئیڈینٹیفائنگ تو کریں کہ یہ عذاب ہے کہ رحمت ہے۔ رحمت تو نہیں ہے، رحمت میں تو خوشی ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے، امن ہوتا ہے، پیس ہوتا ہے، تسکین ہوتی ہے دل میں۔ یہ تو تکلیف ہے اچانک۔ تو اس لیے اللہ خود کہہ رہے کہ میں ان کو، جو میری طرف نہیں آتے، میں ان کو دنیا کے عذاب دیتا ہوں تاکہ میری طرف رجوع کرے، لیکن انسان اس کو پھر اللہ کی رحمتیں سمجھنے لگتا ہے، بلیسنگز کہتا ہے ان کو، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ چینج نہیں کرتا اپنے آپ کو، کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اسی مومنٹ کا وہ تھوڑا سا رونا دھونا، اللہ کی تعریفیں شروع ہو جاتی ہیں، یا اللہ تو بہتر ہے، ہم نے غلطی کی، اس کے بعد سب کچھ بھول جاتے کہ یار وہی رب نے مجھے تکلیف دیا، آئی کین گیٹ اگین۔ وہ آپ کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، تو آپ اپنے آپ پہ ریکوری اپلائی کریں۔ دیٹس دا اونلی تھنگ آئی وانٹ ٹو ڈو۔ اور یہی افسوس یہ ہوتا ہے نا کہ یہ ان ھذا الا خلق الاولین، شروع سے انسان کی عادت رہی ہے، پہلوں کی بھی، وما نحن بمعذبین، کہ ہمیں عذاب نہیں آئے گا۔ دنیا کو عذاب میں دیکھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو مستثنا سمجھتے ہیں، ایکسیپشن سمجھتے ہیں اپنے آپ۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہ ہمیں عذاب نہیں آئے گا، فکذبوہ، تو وہ حق کو ریجیکٹ کرتے رہتے ہیں، برائیاں چھوڑتے نہیں ہیں، اللہ کی طرف آتے نہیں ہیں، اللہ کے کلام جو قانون ہے اللہ کے قانون میں نہیں آتے، تو کیا فَأَهْلَكْنَاهُمْ، تو میں ان کو ختم کر دیتا ہوں، ہلاک کر دیتا ہوں، تباہ کر دیتا ہوں۔ اسی میں ان فی ذالک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین، اس میں نشانیاں ہیں لیکن اکثریت ایمان نہیں لاتی۔ اور تیرا رب ان ربک لہو العزیز الرحیم، وہی زبردست ہے اور وہی رحم والا۔ تو یہ چکر ہے کہ اللہ پھر پوچھتے ہیں اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براۃ فی الزبر، کیا وہ کافر پہلے والے تو تم لوگوں سے، تم کافر اور پہلے والوں سے اللہ کے نافرمان بہتر ہو، یا تمہارے لیے کوئی معافی ہے کسی کتاب میں جو تمہیں اللہ عذاب نہیں دے گا؟ اللہ کی تو سنت ہے، وہ تو جیسے پہلوں کو ڈیل کر اس طرح آپ کو بھی ڈیل کر رہے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے اتنا غلط پڑھ لیا ہے کہ اللہ کی سنت سے بے خبر ہیں۔ اللہ کی سنت کا تو شاید لفظ ہی آپ لوگوں نے نہیں سنا ہوگا، سنت رسول سنا ہوگا، وہ اسوہ حسنہ ہے سنت رسول، قرآن میں کوئی لفظ ہی نہیں ہے۔ صرف یہ میں بتانا چاہتا ہوں، اللہ کی سنت، اللہ کا قانون چل رہا ہوتا ہے، اور رسول بھی ہمیں اللہ ہی سے انٹروڈیوس کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے قانون لے کے آتا ہے، وہی قرآن لے کے آیا ہے ہمارے پاس، لیکن ہم نے اس قرآن کو چھوڑ کے رسول کے اوپر، شیطان نے ہمیں اللہ کے راستے سے ہٹا کے اپنے راستے پہ ڈال دیا، چاہے وہ رسول کا راستہ ہو یا کچھ ہو، وہ رسول کا راستہ نہیں ہے،
دھوکہ دیا گیا ہے، شیطان نے اپنے راستے پہ آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیا، جیسے ہمارے بابا آدم کو کیا تھا کہ یہ میں تمہارا دوست ہوں اور یہ درخت کھا لو. کیوں کھا لو؟ کہ یہ تم ہمیشگی کی زندگی تمہیں مل جائے گی اور ایسی بادشاہ جو کبھی نہیں پرانی ہوگی، اور میں تیرا خیر خواہ ہوں. یہ کہا رب نے، کہا درخت مت کھانا اور یہ تیرا دشمن ہے. سمپل اصول ہے بس. آج بھی ہم پر رسول کے اوپر جھوٹ باندھا گیا، اتنا جھوٹ باندھ چکے ہیں کہ سچ اور غلط سارا مکس ہو گیا ہے، کیونکہ اللہ کا راستہ یہ قرآن ہے اور یہی ہمارے لیے رسول لے کر آئے ہیں اور اسی کو ہم نے چھوڑ دیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. غور سے سنیں. اولا یرون، کیا وہ نہیں دیکھتے؟ کیا یہ ویژن نہیں رکھتے؟ کیا وہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین، یہ ہر سال ایک بار یا 2 بار مصیبت میں آتے ہیں، فتنے میں آتے ہیں. کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہر سال وہ 1 بار یا 2 بار فتنے میں پڑتے ہیں؟ یار آپ لوگوں پہ مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، غم آتے ہیں، دکھ آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، فائنینشیل لاسز آ رہے ہیں، اور کوئی ٹینشنز آ رہی ہے، بچوں کی، اولاد کی، فیملی کی، پراپرٹی کی، جو بھی پرابلمز آپ پہ آ رہے ہیں، ہر سال 1 بار یا 2 بار. لیکن وہ نہیں دیکھ رہے، پھر بھی ان کو سمجھ نہیں. ثم لا یتوبون، پھر بھی توبہ نہیں کرے. وَلَهُمْ يَذَّكُّرُونَ، نصیحت پکڑتے ہیں کہ یار I must change my life, there is something wrong my life. اللہ تعالیٰ ہم پہ اتنے عذاب دے رہے ہیں، ہمیں تکلیف بار بار ہر سال میں 1 بار 2 بار آئی. I must change myself, I must توبہ کروں، میں اپنی حرکتیں بدلوں، اللہ والا بن جاؤں. یہ چیز ہے ساری بس سمجھنے کی. اپنی تکلیف کو سمجھیں. ہر سال آپ پر آ رہی ہے، سال میں 1 بار اور 2 بار. اگر آپ اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کے کلام سے بے خبر ہیں اور اللہ کی کھلم کھلی مطلب کہ ایون شرک کر رہے ہیں، آپ فرقہ پرست ہیں. آپ فرقہ پرست نہیں، آپ اسکول آف تھاٹ کو ایک فرقے کو مان رہے ہیں، اللہ کو تو مان ہی نہیں رہے. اللہ نے تو کہا کہ فرقہ بندی مت کرو. یہ اللہ کے ایک نافرمان کر رہے ہیں، ایک آیت کی بھی یہی کافی ہوتی. اللہ نے کہا اللہ کی رسی کو، میری کتاب کو، میری باتوں کو پکڑو مضبوطی سے، فرقہ بندی مت کرو. تو آپ کر رہے ہیں، کھلم کھلی کر رہے ہیں، اور اللہ اعلان فخر محسوس کریں، پتہ اہل سنت والجماعت، سنی، شیعہ اور اہل حدیث بن گئے. اللہ نے تو آپ کا نام مسلم رکھا ہے، اور شرک تو معافی نہیں کرتا. یہی شرک ہے. یہ میں تقریر ایک دفعہ کر چکا ہوں کہ مشرکین جو فرقہ پرست ہیں یہ مشرک ہے، کیونکہ یہی انہوں نے ہی ان فرقہ بندیوں کے ٹیچرز ٹیچنگ کر لی ہیں، اللہ کو چھوڑ دیا. بہت تھوڑا سا اللہ کو پکڑا ہوا ہے، وہ ہے، باقی چھوڑ دیا. تو ہر سال تکلیف آ رہی ہے آپ پر، 1 بار اور 2 بار، پھر بھی آپ توبہ نہیں کر رہے، نہ نصیحت پکڑ رہے. یہ اللہ تعالیٰ اس زمانے کے لیے بھی نصیحت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے تھی ان لوگوں کو، اور آج بھی. بس ذرا غور کر کے سونے. افمن، ایک شخص ہے جس کو زین لہ سوء عملہ، اس کو خوبصورت دکھایا گیا اس کے برے اعمال بھی. سب سے برے اعمال تو یہ کہ آپ فرقہ پرست، آپ خوبصورت سے چل رہے ہیں، بڑا یار میں تو بڑا شیعہ ہوں یا سنی ہوں یا جو بھی ہوں، فراؤ حسنا، تو اس کو بڑا خوبصورت دیکھتا. تو اللہ کہتے ہیں فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء. اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے راستے سے ہٹاتا. اور فرقہ پرستی کے ساتھ ساتھ پھر اللہ کی نافرمانیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں، اور وہی کہتے ہیں جو ان کے پیر بزرگ کہہ رہے ہوتے ہیں ان کو، یا ان کا فرقہ جو کہہ رہا ہوتا ہے. ایک جھوٹے دین پہ چل پڑتے ہیں، کیونکہ اللہ کا راستہ تو نہیں ہے، وہ تو ایک فرقہ پرستی کا راستہ، ٹوٹلی 200 میل دور چلا جاتا. تو اللہ فرماتے ہیں فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، تم مت کرو افسوس ان کے لوگوں کے اوپر، ان اللہ علیم بما یصنعون، اللہ کو اچھی طرح خبر ہے جو وہ کر رہے ہیں. بس آخر میں یہ انحکم بینہم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انحکم بینہم بما انزل اللہ، تم ان کے ساتھ اس چیز کے ساتھ فیصلہ کرو جو اللہ نے نازل کی. ولا تتبع اہواءہم، ان کی خواہشوں کی پیروی مت کرو.
آج بھی اس وقت بھی، واحذر، ان سے بچو، ان لوگوں سے بچو، ان یفتنوک عن بعض ما انزل اللہ الیک، کہ کہیں تجھے ہٹا نہ دے اس چیز سے جو اللہ نے تیری طرف نازل کی، اس قرآن سے تجھے کہیں نہ ہٹا نہ دے تجھے، اس لیے ہمارا راستہ قرآن ہے، ان سے بچو۔ اور ہمارا تو اس وقت بھی رسول اللہ کو وارننگ دی گئی ہے، ہمارے تو ٹوٹلی قرآن سے ہٹ گئے ہیں، تو تباہی کی طرف چلے جا چکے، ٹوٹل تباہ ہیں۔ اب آپ تو ریکوری تو کریں نا، اصلاح کریں اپنے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ نہیں آتے اللہ کی بات کی طرف، منہ پھیر لیتے ہیں تجھ سے، فَعْلَمْ، یہ بڑے غور طلب سننے کی بات، فَعْلَمْ، تو یہ جان لو، انما یرید اللہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ ابھی انہوں نے بعض ایسے گناہ کیے ہیں کہ جو اللہ ان کو عذاب دینا چاہ رہا ہے، اس لیے اپنی طرف قبول نہیں کر رہا ہے۔ اگر آپ اللہ کی طرف قبول ہو گئے تو سارے تو گناہ معاف ہو گئے، ختم، بات ہی ختم ہو گئی۔ آپ کی توبہ مانگنے سے نہیں ہوتی، اصل اللہ کی قبولیت سے ہوتی ہے، کہ اللہ نے قبول نہیں کیا تمہیں آپ تک، تو اس لیے تمہیں توفیق بھی نہیں ملے گی۔ تو موت سے کہتے رہو ہزاروں توبہ توبہ، آپ کا لائف سٹائل بدلے گا نہیں، اس لیے کہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہیں، اس لیے آپ اللہ کی طرف نہیں آ رہے اور توبہ نہیں کر رہے۔ یہ انڈیویجول سوچے ہر کوئی انسان اپنا، کہ فَعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، اللہ چاہتا ہے کہ ان کو بعض گناہوں کی ان کو سزا دے۔ بہت سارا رب العالمین کنٹرول میں، ٹوٹل کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہی سننا ہوتا ہے۔ نہ آپ کو رسول شفارسی ہے، غلط لوگوں کی شفارش کرے گا، نہ عیسی رسول اللہ کسی کے گناہوں کے لیے مرے، نہ موسیٰ رسول اللہ اپنے قوم کو بخشوائیں گے۔ یہ سب جھوٹ رسولوں پہ باندھا جاتا کہ وہ جنت بانٹنے کے لیے تقسیم کر رہے ہیں، ان کو تو خود بھی نہیں پتا، وہ تو صرف اپنا کلام بتا، بار بار کہتے ہیں مجھے نہیں پتا غیب کا، میرے ساتھ کیا ہوگا تم لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا، سب کنٹرول اللہ کے ہاتھ۔ کوئی بھی، اللہ سب کو جانتا ہے، جس کا نیک عمل ہوگا اسی کی شفاعت ہوگی، جس کو اللہ کو جس سے راضی ہو، یہ بات یاد رکھنا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بہت اکثریت لوگوں کی فاسق ہوتی ہے، میجورٹی کی کبھی فالو نہ کرو، ایک غلط راستے پہ، غلط ٹریڈیشن پہ، غلط روش پہ چلی جا چکی ہے، اور ہم ڈاؤن دی ڈرین آہستہ آہستہ جا رہے ہیں۔ آپ کا کام ہے کہ اللہ کے راستے کی طرف آنا، اللہ کو مضبوطی سے پڑھنا، برائیاں چھوڑ دینا، برے عمل چھوڑ دینا۔ یہ ٹاپک ابھی ختم نہیں ہوا، چلتا رہوں گا۔ یہ سیلف اسسمنٹ، ہر انسان اپنی لائف کو خود سوچ کے اکیلا بیٹھ کے اسس کرے اپنے آپ کو۔ یہ کافی 2-3 لیکچر میں اسی پہ دوں گا تاکہ آپ کی انڈیویجول لائف تو بہتر ہو جائے۔ اپنے انڈیویجولی، ہر ایک انڈیویجولی نے پیدا ہوا، انڈیویجولی اکیلا ہی جا کے مرے گا اللہ کے پاس، اور آپ صرف اللہ کو جواب دیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔